خانہ کعبہ کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام چیزیں اس میں موجود ہے، لیکن آپ کو یہ لازم ہے، آپ کو یہ ضروری ہے، ابھی چونکہ لوگ بڑھ گئے ہیں، لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، اسی لیے اس جگہ پر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن آپ سے پہلے کے لوگوں پر، آپ قریب 500 سال پہلے کے لوگوں پر یہ لازم تھا کہ اس جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ لازم تھا، یہ ضروری تھا کہ اس جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت یہی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ اسی جگہ پر میرے محبوب کے لیے دعا کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو کہا کہ میری قوم میں سے ایک امام کو پیدا فرما۔ غور طلب بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، میری قوم میں سے امام کو پیدا فرما۔ کچھ مفسرین ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دونوں باتوں سے مراد میرے محبوب کی ذات ہے، دونوں باتوں سے مراد حضور کی ذات ہے، لیکن میں ادھر انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مرتبہ ایک ہی شخص کے بارے میں کیسے بولا جا سکتا ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں حضرت حضور کی دعا مانگی اور دوسری جگہ پر پھر حضور کی دعا مانگی تو یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ عقل کیوں قبول نہیں کرتی؟ نعوذ باللہ، اگر آپ ایک مرتبہ دعا مانگے، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تب آپ دوسری مرتبہ دعا مانگتے ہیں، تو اگر یہ لوگ مفسرین یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دوسری بار آنے والا لفظ امام اس سے بھی مراد حضور کی ذات ہے، تو میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں روکنا چاہتا ہوں۔ کیوں روکنا چاہتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر تم دونوں مرتبہ حضور کی ذات مراد لوگے تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی، کیا بات ثابت ہوگی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوگی؟ انہیں کیا اس بات کا خوف تھا کہ میری دعا قبول نہ ہوگی، اسی لیے آپ نے پھر دوسری مرتبہ دعا کی؟ غلط بات، بلکہ 2 دعا کی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی دعا الگ آدمی کے لیے تھی اور دوسری دعا الگ آدمی کے لیے تھی۔ جب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ نقطوں کو پکڑ کر رکھیے ورنہ تقریر سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے چنانچہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، میں نے کہا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس وقت نبی کے لیے دعا مانگی، جب ختم ہوئی جب مہدی کے لیے دعا مانگی۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ امت کی شروعات میں حضور کی ذات ہے اور امت کے بیچ میں میرے مہدی کی ذات ہے؟ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے شروع وقت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کی دعا مانگی، لیکن جب خانہ کعبہ بن چکا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری قوم میں سے ایک امام کو مبعوث فرما، اور وہ امام میرے اور آپ کے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے۔